عموماً ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مسئلے پر دو امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ٹھیک ہیں یا امام شافعی ٹھیک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ٹھیک ہے یا امام شافعی کا ٹھیک ہے؟ اگر دونوں ٹھیک ہیں تو دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ اگر دونوں ٹھیک ہے تو وہ کیسے، اور اگر ایک ٹھیک ہے تو ایک غلط، آپ دونوں کو ٹھیک کیسے کہتے ہیں؟ یہ اچھی طرح بات اب سمجھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ائمہ اربعہ میں سے چاروں امام عند الناس برحق ہیں، لیکن عند اللہ چاروں نہیں بلکہ ایک برحق ہے۔ آپ نے بحث سمجھنی ہے۔ ائمہ اربعہ اور چاروں ائمہ میں سے چاروں امام عند الناس برحق ہیں اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عند الناس چاروں برحق ہیں اور عند اللہ ایک برحق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کا یہ مطلب پہلے سمجھ لیں معنی، پھر میں ذرا تشریح کرتا ہوں۔ عند الناس برحق کا معنی یہ ہے، ہم چاروں اماموں میں سے ہر ایک کو ٹھیک کہیں گے، ہم چاروں اماموں میں سے ہر ایک امام کے مسئلے کو ٹھیک کہیں گے، غلط نہیں کہیں گے۔ اور عند اللہ ایک برحق ہے، در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ مسئلہ تو ایک کا ٹھیک ہوگا، لیکن وہ کون سا امام ہے جس کا مسئلہ ٹھیک ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم ایک کو ٹھیک نہیں بلکہ چاروں کو ٹھیک کہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا وضاحت سمجھیں۔ 12 آدمیوں کی جماعت نکلی ہے، گھر سے تبلیغ میں چل پڑے ہیں، مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور سفر پہ چلے ہیں۔ ایک جماعت نکلی جس میں افراد کتنے ہیں؟ 12۔ راستے میں ایسے مقام پر پہنچے جو جنگل ہے اور دن کے وقت میں بادل آیا اور سورج غروب ہو گیا، یا وقت ہی رات کا ہے۔ وہاں پہ مسجد بھی کوئی نہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، اور ایسی گھڑی اور آلات بھی نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بندہ بتانے والا بھی نہیں قبلہ کدھر ہے۔ اب بتاؤ، جب آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ یہ پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے اور قبلہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو پھر قبلے کا رخ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پھر تحری کرتے ہیں۔ تحری کا دوسرا معنی اجتہاد ہے۔ تحری کا معنی اجتہاد، ہر آدمی اپنی قلبی رائے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میرا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے، میری رائے ہے کہ قبلہ ادھر ہے۔ اب یہ 12 آدمی تھے اور 12 آدمیوں کی 4 جماعتیں ہو گئی۔ 3 آدمی کہنے لگے ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے، اور 3 نے کہا ہماری رائے کے مطابق قبلہ ادھر ہے۔ اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں؟ 12، اور جماعتیں کتنی ہو گئی؟ اب 4، اور قبلے کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب آپ یہ بتاؤ ان 12 کے 12 کی نماز ہو گئی یا کسی ایک کی نماز نہیں ہوئی؟ سب کی ہو گئی۔ اچھا، قبلہ سب کا ٹھیک ہے یا ایک جماعت کا؟ ایک جماعت۔ کیوں؟ اصل قبلے کی طرف منہ کس کا ہے؟ وہ سب کا نہیں ہے، وہ ایک جماعت کا ہے، لیکن ہم کہیں گے نماز سب کی ہوگی۔ اب ہم یوں کہیں گے یہ جو 3 افراد پہ مشتمل 4 ٹولیاں بن گئی ہیں، عند الناس چاروں برحق ہیں۔ ہم چاروں کے بارے میں کہیں گے جن چاروں کی نماز بھی ہو گئی، ان چاروں کا قبلہ بھی ٹھیک ہے، ان چاروں کو نماز کا اجر بھی ملا ہے، لیکن در حقیقت قبلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس طرح ایک مسئلے پہ اگر چاروں امام اختلاف کر لیں، ہم چاروں کو برحق کہیں گے، چاروں کو جنتی کہیں گے، اور در حقیقت مسئلہ کس کا ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ عند الناس چاروں برحق ہے اور عند اللہ ایک برحق ہے۔ لوگ کہہ رہے جب عند اللہ ایک برحق ہے پھر ہمارے یہاں چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب حق ہے ہی ایک، ہم چاروں کو برحق کیسے کہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں
اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں بلکہ بعد کے فقہا فرمائیں، تو پھر کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ مثال سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کنت نہیتکم، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب قبرستان جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو کنت نہیتکم بتا رہا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی منع فرما چکے ہیں اور اب اجازت کے مطلب اب اجازت دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ زیارت قبور پر دو حدیثیں آ گئیں، نمبر 1 منع کی اور نمبر 2 اجازت کی، دو حدیثیں آ گئی۔ فیصلہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ پہلے منع کیا تھا، اب میں خود تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اب ہم کہیں گے زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر حدیثیں 2 آ جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیصلہ نہ کیا ہو تو پھر کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا بھی ہے اور رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، فعل کی بھی حدیث موجود ہے اور ترک کی بھی حدیث موجود ہے۔ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو پہلے میں رفع الیدین کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دیا ہے، آئندہ تم نے بھی نہیں کرنا۔ نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ پہلے میں نہیں کرتا تھا اب میں کرتا ہوں، اب تم نے بھی ضرور کرنا ہے۔ تو نہ فیصلہ فعل رفع الیدین کا ہے اور نہ فیصلہ ترک کا ہے۔ اب بعد کے فقہا نے فیصلہ کیا، امام ابو نے دلائل کو ترجیح دی اور ترک کا فیصلہ دے دیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے دلائل کو ترجیح دی اور رفع الیدین کے کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ اب ہم کہیں گے ترک رفع الیدین اور رفع الیدین کا مسئلہ یہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقہا کا ہے۔ اب یہ حدیثیں میں رکھ لیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، توجہ رکھنا، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر مجتہد سے خطا ہو گئی تو اس کی خطا پر بھی اجر ہے، اور اگر غیر مجتہد سے خطا نہیں مسئلہ درست ہو گیا اس کے درست مسئلے پر بھی اللہ کے نبی اجر کی بات نہیں کرتے بلکہ خطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، جو آدمی مسئلے کا اہل نہیں تھا اگر اس نے مسئلہ ٹھیک بتا دیا تو بھی غلط کیا، اور جو مسئلے کا اہل تھا اس سے خطا بھی ہو گئی تو بھی ٹھیک کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ مثال سمجھو، میں نے آپ کو پہلے ایک بات دی ہے، آپ نے اس بات کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ملا لینا ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ علاج کرے اور دوران علاج اس سے خطا ہو جائے اور مریض کو شفا نہ ملے اس کو ماہانہ تنخواہ پھر بھی ملتی ہے، اس کو کلینک کے آنے پر پیسے پھر بھی ملتے ہیں۔ لیکن اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہ ہو بلکہ عطائی ڈاکٹر ہو، عطائی ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا، جو 2-4 نسخے دے کے ڈاکٹر بن گیا ہو، اگر عطائی ڈاکٹر ہو جس طرح 2-4 نسخے اردو زبان کے پڑھ کے کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا اور اس کے آپ کلینک پر جائیں اور اس سے جا کر کے میرے پیٹ میں درد ہے وہ 2 پڑیاں دوائی کی بنا کر دے دے، آپ وہ کھائیں اور شفا مل جائے۔ دوسرا بندہ کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے گولی اس کو دی وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نے کہا جی مجھے پیچس لگے ہیں، اس نے اس کو صحوف بنا کے دیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو سر درد والے کو بھی مرض ٹھیک ہو گیا، پیٹ والے کا بھی ٹھیک ہو گیا اور پیچس والے کا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہیلتھ اور محکمہ صحت کو پتہ چلا، ان نے آ کر پوچھنا ہے یہ جو تو لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے تیرے پاس کوئی اتھارٹی ہے دوائی دینے کی؟ تو نے کس کالج میں پڑھا ہے؟ تجھے سند کہاں سے ملی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، انہوں نے اس کے خلاف FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دینا۔ اور ساتھ دوسرا کلینک ہے، اس میں آدمی کہا جی میرے پیٹ میں پیچس ہے، مجھے پیچس لگے تکلیف ہے، اس نے دوا دی تو پیچس بڑھنے کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے۔ دوسرا مریض کہا جی میرے سر میں درد ہے، اس نے انجیکشن لگایا تو انجیکشن کا بھی ری ایکشن ہو گیا اور درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ اب بتاؤ ایک یہ کلینک ہے اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے بعد محکمہ ہیلتھ والے جائیں
بھائی تو نے انجیکشن لگایا اور اس سے مریض کی حالت بگڑ گئی ہے تو تو نے انجیکشن لگایا، تیرے پاس اتھارٹی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سند ہے، میں فلاں کالج پڑھا ہوں، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، میں عام ڈاکٹر تھوڑا MBBS ہو، اب بتاؤ اس کے خلاف FIR کٹے گی؟ عطائی ڈاکٹر نے علاج ٹھیک کیا تب بھی جیل میں، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے علاج غلط کیا تب بھی باہر۔ کیوں؟ یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی حیثیت مجتہد کی ہے۔ بالکل اسی طرح مجتہد کے مسئلے میں خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور غیر مجتہد سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو بھی غلط ہے۔ اس لیے اگر ایک مسئلے پہ دو فقہاء کا اختلاف ہو گیا، مسئلہ صحیح ہے تو اجران اور مسئلہ خطا ہے تو اجر، لیکن اجران اجر کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا بلکہ یہ خدا نے کرنا ہے۔ ہم کہیں گے یہ مجتہد بھی ٹھیک ہے اور وہ مجتہد بھی ٹھیک ہے، اگر اس مجتہد کی کتابیں موجود ہو اس پہ عمل کرو، اور اگر اس کی کتابیں موجود ہو اس پہ عمل کرو۔ آپ دونوں مجتہدین میں سے جس کی اتباع کرو گے وہیں جاؤ گے جہاں مجتہد جائے گا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو آپ بھی جنت میں، وہ بڑی میں ہے تو آپ بڑی میں، وہ چھوٹی میں ہے تو آپ چھوٹی میں، لیکن جائیں گے وہیں جہاں پر انہوں نے جانا ہے۔